اپنے الرحمن الرحیم صفت کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جو تیسری آیت مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ کی، اس میں اللہ نے قیامت کے دن کے اختیارات کو بیان فرمایا۔ یقیناً یہ ہر ایک جانتا ہے کہ کائنات کی ہر شے یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، دنیا ہو، آخرت ہو، اور کائنات کی ہر شے۔ اس کے باوجود قیامت کے دن کا خاص طور سے ذکر کرنے کی کچھ وجوہات علماء نے بیان کی، لیکن اس سے پہلے یہ جو لفظ ہے اللہ رب العالمین نے لفظ مالک کا استعمال فرمایا۔ مالک کا جو لغوی معنی ہے وہ کسی چیز کی ملکیت رکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام بھی ہے۔ مالک شوہر کو بھی کہا جاتا ہے، آقا، صاحب اور حاکم کو بھی کہا جاتا ہے، اختیار رکھنے والے صاحب اختیار کو قابض اور متصرف کو بھی کہا جاتا ہے، اور جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے دروازے پر مامور کیا ہے اس فرشتے کو بھی مالک کہا جاتا ہے۔ داروغ جہنم جناب مالک۔ جنت کے دروازے پہ جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے رضوان، اور جو جہنم کے دروازے پہ مامور ہیں ان کا نام ہے جناب مالک۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس میں دو طرح کی تلفظ ہے۔ مالک یوم الدین، لفظ ملک بھی ہے۔ ملک کا معنی بادشاہ، سلطان، فرما روا، راجہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر اختیار کو بیان کیا گیا ہے اس لیے مالک لفظ پڑھنا چاہیے، مالک یوم الدین، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یوم یہ 24 گھنٹے کو بھی کہا جاتا ہے، اور یوم کا اطلاق عرصے پر بھی ہوتا ہے، یعنی جو انصاف کے وقت کا عرصہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ یہ جو لفظ دین ہے اگر اس پر غور کریں تو ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ دین تو شریعت کو کہا جاتا ہے، دین تو اسلام کو کہا جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لفظ دین کو اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تو یہ دین کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، جناب امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے دین کے دو معنی بیان فرمایا، ایک اطاعت اور دوسری جزا۔ کہ دین کا معنی اطاعت بھی ہے، یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو اطاعت کا راستہ وہ اسلامی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام، اور جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسلام کی اطاعت کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو قبول نہیں فرمائے گا، اور اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین خیر اور شر کی جزا کا نام ہے، اور ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو اسی انداز سے بیان فرمایا۔ بہرحال آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ دین کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ شریعت ہے، قانون ہے، اور دین کا جو لغوی معنی ہے اس کا مطلب ہے فیصلہ، یہ اطاعت۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہوا فیصلے کے دن کا مالک۔ اطاعت جو بندہ کرے گا یا نافرمانی کرے گا اس دن کا مالک۔ اب اس پر کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہر چیز کا مالک ہے، پھر اللہ نے خود کو قیامت کے دن کا مالک کیوں قرار دیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں عارضی طور پر اللہ نے لوگوں کو مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ گھر کا مالک، یہ گاڑی کا مالک، یہ بنگلے کا مالک، یہ بندوں کا مالک، یہ فلاں کا مالک، فلاں کا مالک۔ دنیا میں عارضی اختیارات بندوں کو حاصل ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھنے کو ملی کہ جو لوگ اس طرح کے صفاتی نام کا اطلاق صرف رب کی ذات پہ کرتے ہیں اور دوسروں پر اطلاق کرنے کو معاذ اللہ شرک سے بھی تعبیر کر جاتے ہیں، ان کے لیے مقام غور ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ اس کا صفاتی نام ہے، اسی طریقے سے بندے بھی مالک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی اللہ کی عطا سے مالک ہیں۔ لیکن یہ اختیارات صرف دنیا کے لیے ہیں، جو مالک ہے وہ دنیا میں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بندے نے اس دنیا کے اختیارات کو اپنے لیے ہمیشہ کا اختیار سمجھ لیا۔ فرمایا دنیا میں جو اختیار دیا گیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دنیا میں جو جتنا بڑا مالک ہے، یعنی جس کو جتنے زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، قیامت میں اس سے سوالات بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ آپ کے پاس جتنی زیادہ چیزیں ہیں، آپ کے پاس جتنے زیادہ اختیارات ہیں، وہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کے ماتحت 10 بندے ہیں تو 10 بندوں کے متعلق سوال ہوگا، ایک کے ماتحت 100 بندے ہیں تو 100 کے متعلق سوال ہوگا، کسی کے ماتحت 1000 بندے تو 1000 کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو جتنا بڑا مالک وہ اتنے پر زیادہ حساب میں ہوگا۔
جس کے پاس جتنے زیادہ اختیارات ہوں گے وہ اتنا زیادہ حساب دے رہا ہوگا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے کہ امیروں کے مقابلے میں غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. اور فرمایا یہ وہ امیر نہیں ہے کہ جس نے گڑبڑ کی ہوگی, جس نے 2 نمبری کی ہوگی, جس میں خیانت کی ہوگی, جس نے مال کو آگے پیچھے کیا ہو. یہ وہ منصف امیر ہے جس نے درست طریقے سے مال کو کمایا اور درست طریقے سے خرچ کیا. اس کو بھی حساب تو دینا پڑے گا, کہاں سے لایا ہے, کہاں خرچ کیا ہے. مالک ہے نا, حساب تو دینا پڑے گا. مالک ہے, پوچھا تو جائے گا. مالک ہے, ایک ایک پائی کے بارے میں سوال تو کیا جائے گا. لیکن وہ جو کنگال تھا, جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, اس سے کیا حساب لیا جائے گا. تو فرمایا امیروں کے مقابلے میں جو غریب ہوں گے وہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اب پھر مفسرین نے اس پر کلام کیا, اللہ حساب کس چیز کا لے گا. فرمایا مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک. تو روز جزا فیصلے کے دن میں کس چیز کے بارے میں فیصلہ ہوگا یا کس چیز کا حساب لیا جائے گا. فرمایا تم سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہی والی بات آ گئی, الحمدللہ رب العالمین. تم سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی, مفسرین نے لکھا, تمہیں صحت دی, امن دیا, رزق دیا, اور جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ان سب کے بدلے میں تم نے رب کا شکر کیسے ادا کیا. کتنا آسان طریقہ شکر کا ہے. اے اللہ تیرا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ رب العالمین. فرمایا جو بندہ ہر نعمت کے مقابلے میں یہ لفظ ادا کرے گا, قیامت کے دن اس فیصلے کے روز اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب داخل جنت فرمائے, کیونکہ اس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا. اس نے اس دن کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا, اس نے ان نعمتوں کا حق ادا کر دیا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکیں گے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں. اب قیامت کے دن کس بارے میں فیصلہ ہوگا, کا 4 سوال پوچھے جائیں گے. نمبر 1, فرمایا عمر کس کام میں صرف کی. نمبر 2, جوانی کیسے گزاری. پہلا سوال تو عمر کے بارے میں, اس میں جوانی بھی آ گئی, لیکن خاص جوانی جو کہ ہوتی ہے دیوانی, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. اور اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ جوانی کو کیسے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت اتنی پسند ہے, فرمایا جن لوگوں پر اللہ عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے کسی قوم پر, اور ان لوگوں میں یا اس قوم میں ایسے جوان مرد ہوتے ہیں جو اللہ کی مطیع ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ ان کی وجہ کر قوم سے عذاب اٹھا لیتا ہے. ان نوجوانوں کی بڑھاپے میں عبادت کیا تو کیا کیا, بڑھاپے میں نیک بنے تو کیا بنے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑھاپے میں نیکی کرے تو رائے گا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. ایسا نہ ہو کوئی بابا ہو بولے یار اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا, بوڑھا تھا, بڈھا تھا, بس آخری عمر تھی, کمر جھک گئی ہے, یہ آئی بروز بھی سفید ہیں, پلکیں بھی سفید ہو گئی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں زمانے جاہلیت میں تھا, کفر میں تھا, آقا ابھی آپ کے صحابی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے آ کر کے مجھے دین کی دعوت دی ہے, میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرا بدن تو اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکوں, میں روزے رکھ سکوں, میں جہاد میں بھی نہیں جا سکتا, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, بس بڑھاپا ہے, چل چلاؤ کا وقت ہے, کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا. حضور خاموش ہے. سو دوبارہ سوال کیا, حضور خاموش. تیسری بار سوال کیا, وہ سمجھ گیا کہ اب میری بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے, کہ حضور خاموش اسی لیے کہ اس بڈھے کے توبہ کو, اس بڈھے کی نیکیاں کو اللہ کیسے کیوں کر قبول فرمائے گا. تو وہ جانے لگا تو سرکار السلام نے آواز دے کے بلایا. سرکار کا چہرہ نور اوپر تھا, چشمان کرم سے آنسو بہ رہے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں, اور میرے محبوب نے فرمایا اللہ کو تیری عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے, وہ چاہتا یہ ہے کہ بس بندہ عروج کی طرف آ جائے اور اس سے لو لگا لے, جس عمر میں بھی آئے گا اللہ توبہ قبول فرما لے گا. ہاں لیکن جوانی کی توبہ, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. اب جوانی کا روزہ دیکھیے, جوانی کی نمازیں دیکھیے, جوانی کا حج دیکھیے, جوانی کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اطاعت کے کوئی بھی عمل اٹھائیے, اللہ تعالیٰ جوانوں کی عبادت کو اس لیے پسند کرتا ہے, اس وقت بدن, آنکھیں, اعضائے بدنی اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور نفسانی شہوت بھی عروج پر ہوتی ہے. کمال کا بندہ ہے وہ کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر کے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری پر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. فرمایا قیامت کے دن جو دوسرا سوال, پہلا یہ عمر کس کام میں صرف کی, دوسرا یہ کہ جوانی کیسے گزاری, تیسرا مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا, اور نمبر 4
اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. یہ 4 سوالات قیامت کے دن ہوں گے. پھر ایک اور تفصیل اس میں علماء نے بیان فرمائی, قیامت کے دن 2 طرح کے حساب ہوں گے. ایک حساب وہ ہوگا جو بہت آسان ہوگا, اور ایک حساب وہ ہوگا جس میں پکڑ ہوگی. یعنی مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک کس طرح فیصلے فرمائے گا. فرمایا 2 طرح کا حساب لے گا. پہلا حساب فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور مومن بندوں سے پوچھے گا, ان کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا اس نعمت کا کیا کیا, اس نعمت کا کیا کیا. مالک میں نے شکر ادا کیا, اچھا کیا ہے, ٹھیک ہے جاؤ بخش دیا. بس یہ حساب ہوگا, آؤ اور بخش دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. فرمایا قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اللہ رب العالمین ان کا حساب آسان لے گا, اور انہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے جزا دے گا کہ وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے, دیکھو رب نے مجھے بخش دیا ہے, میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا. کس بات پر؟ کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. وہ اللہ کی نعمتوں پر کفران نعمت نہیں کرتے تھے. ہر چیز کا جو صلہ ہے اور ہر چیز کا جو کریڈٹ ہے اور ہر چیز کی طرف جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل, اس کے شکر اور اس کی حمد کو دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں آسان حساب لے گا اور رب کائنات انہیں بخش دے گا. جناب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ رب العالمین نے تو فرمایا, سرکار اسلام نے فرمایا اللہ جس سے حساب لے گا وہ پھنس جائے گا. فرمایا عرض کیا رسول اللہ تو فرماتا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, کہ اس دن کچھ لوگوں کا آسان حساب لیا جائے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں جس سے حساب لیا جائے وہ پھنس جائے گا. حضور نے فرمایا یہاں پر جو آسان حساب ہے اس سے مراد یہی, بس بلایا جائے گا, کیا تم نے, نہیں کیا, اعمال نامہ دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا. اور جس سے حساب لیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے, یعنی جو پھنسے گا اس کا مطلب یہ, اس سے پوچھا جائے گا, چھان بین شروع ہوگی. جیسے آج FIA کی ٹیم آ جائے کسی کے پاس, جیسے لوگوں کے آڈٹ ہوتے ہیں, جب ٹیم آتی ہے چہرے کا رنگ فک ہو گیا, یعنی جو امین بندہ ہے نا, امانت دار, وہ بھی پریشان ہو گیا, یار ٹیم آ رہی ہے پتہ نہیں کیا, دعا کرو میں اس کیس سے نکل جاؤں. کہ یہی معاملہ وہاں پر ہے. رب کی بارگاہ ایک ایک عمل کیوں کیا, کیسے کیا, سحری میں کیا کیا تھا, رات کیسے گزاری, اتنی دیر سوتے کیوں رہ گئے, یہ کھانا کیوں کھایا, کہاں سے کمایا تھا, اچھا کہاں سے لے کر کے آئے تھے, یہ ایک کھجور کا دانہ جو تم نے اٹھایا کہاں سے اٹھایا تھا, کہاں سے کمایا, اور کھانے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا, اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر وہی بات سوچئے کہ امیر کے مقابلے میں غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. کیوں؟ اسی لیے کہ غریب سے حساب ہی کوئی نہیں ہونا, ہے ہی کچھ نہیں, لیکن امیر کے پاس ہے, اس سے پوچھا جائے گا کیسے کمایا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کیوں خرچ کیا, میرے فرمان پہ عمل کیوں نہیں کیا. تو جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا اور جس سے اللہ نے ایسے حساب لے لیا وہ پھنس گیا. جن سے آسان حساب ہوگا ان کو بلایا جائے گا, کیا نہیں کیا, ہاں مالک کیا, کہا ٹھیک ہے جاؤ بخش دیا, اور نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. کہ اس کا آسان طریقہ یہ کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ایسا فضل فرماتا ہے کہ اس بندے کو اپنے فضل سے بخش دیتا ہے. انشاءاللہ اگلی آیتوں کا درس ہم کل کے درس سے شروع کریں گے. آج کا دن 3 رمضان المبارک ہمارے لیے بہت ہی یادگار اور بڑا بابرکت دن اس اعتبار سے ہے کہ آج کے دن ماں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. شہزادی کونین کا وصال یہ طبعی موت ہوا تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال, سرکار شہید نہیں ہوئے, اگرچہ حضور کا مرتبہ شہیدوں سے اربوں خربوں بلکہ لا انتہا اور بے انتہا درجے اعلیٰ, لیکن سرکار اسلام کا وصال شہادت کے ساتھ نہیں ہوا. ایسے ہی ماں شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے یہ شہادت نہیں ہے, یہ طبعی وصال ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو عناصر ہیں, اگر ہم شہادت مانتے ہیں تو پھر معاذ اللہ وہ الزامات بہت دور تک جاتے ہیں کہ شہادت کی وجہ کیا بنی, تو ذہن میں وساوس آئے, خیالات آئے کہ معاذ اللہ حضرات صحابہ کرام نے اور دیگر ہستیوں نے ظلم کیا تھا اور ماں شہید ہو گئی جناب شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سارے وساوس کو جگہ ہی نہیں دینی ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ جناب شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال پاک ہے وہ 3 رمضان مبارک ہے, طبعی وصال ہوا تھا. شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو لوگوں نے خدشات ذہنوں میں پیدا کرنے چاہے ہیں اس کے ازالے کے لیے بہت آسان سی صورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ یہ بتائیے جناب شہزادی کونین کی اولادیں کتنی ہیں, بتائیے گا جی. 3 4 1 2 کتنے 3. شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ کی اولادیں اگر معلوم ہو جائے نا تو پھر کسی قسم کا کوئی وسوسہ ہی نہ رہے. شہزادی کونین کی کل 5 اولادیں ہیں. کتنی ہیں؟ پنجتن پاک.
5 اولادیں. سب سے بڑی اولاد امام حسن، پھر امام حسین. تیسرے شہزادے کا نام ہے جناب محسن. یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کی ولادت ہوئی 6 مہینے حیات رہے، اس کے بعد وصال ہوا. جب ان کا نام محسن رکھا گیا، ان کا وصال. 3 شہزادے اور 2 شہزادیاں ہیں. ایک شہزادی کا نام سیدہ زینب، وہ کربلا کا عظیم کردار، اللہ اکبر کبیرہ، جس نے سارے گھرانہ مصطفیٰ کو سنبھالا تھا اور یزید کے دربار میں وہ خطبہ دیا کہ دربار یزید پر لرزہ طاری ہو گیا. وہ جو لوگوں نے کہا نا کہ شام کے بازار میں نبی کے گھر والوں کی چادریں اتار لی گئیں، سروں کو ننگا کر دیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے. علی کی بیٹی جناب زینب وہاں موجود تھی. اور پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میرے گھر کی بہن بیٹیاں ہوں تو ان کی عزتیں کیسی، اور جو ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں ہوں ان کی عزتوں کا ہمارے ذہن میں کیا معیار ہے. اور جو رسول اللہ کے گھر کی بیٹیاں ہوں، جو رسول اللہ کی شہزادیاں ہوں، تو ان کے سروں سے چادریں اتار لی جائیں اور قیامت نہ آ جائے، آسمان نہ پھٹ پڑے، اسی دن قیامت بپا نہ ہو جائے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، حضور کے شہزادی ماں شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی اولادیں ہیں؟ 5. امام حسن، امام حسین، امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. بڑی شہزادی جناب زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھوٹی شہزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ. بولیے ذرا، منہ سے خوشبو آئی. کیا نام ہے چھوٹی شہزادی کا؟ یہ حضور کی شہزادی بھی ہیں. یہی نام حضور کی شہزادی کا بھی ہے جو جناب عثمان غنی کے نکاح میں آتی ہیں. حضور کی بڑی شہزادی کا نام زینب، اور حضور کی نواسی کا نام بھی زینب. حضور کی شہزادی کا نام ام کلثوم، اور حضور کی نواسی کا نام بھی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. ام کلثوم. یہ 5 لوگوں، یہ 5 زوات کے نام کیوں نہیں یاد کرائے گئے؟ اگر تو یہ بات ہے کہ سرکار علیہ السلام جب مباہلہ کرنے گئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پہ حسن و حسین کو چادر میں رکھا تھا. زینب پاک بھی تو چادر میں نہیں تھی، لیکن ان کا ذکر تو آتا ہے. امام محسن کا ذکر بھی کسی طرح سے آ جاتا ہے. ام کلثوم کا نام سنا آپ نے کبھی؟ نہیں سنا. کیوں؟ یہ بہت بڑی سازش کہہ لیجیے، یہ بہت بڑا یوں کہہ لیجیے کہ پیچھے عنصر ہے جس کے تحت یہ نام کو ہائڈ کیا گیا. اس لیے کہ جناب ام کلثوم کا جب آپ نام لیں گے تو پوچھا جائے گا اچھا جناب زینب کا نکاح ان سے ہوا، حسن کا نکاح، حسین کا نکاح رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جناب ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا؟ تو کہنا پڑے گا کہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ام کلثوم کا نکاح دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق اعظم سے کیا تھا. اب وہ سارے اعتراضات جس کو میں نے بیان بھی نہیں کیا کہ یوں ظلم ہوا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، شہزادی کونین شہید ہو گئی، ان سارے اعتراضات ایک ہی جواب ہے، کیا کوئی بندہ اپنی بیوی پر ظلم کرنے والے کو بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے؟ نہیں. جناب مولا کائنات نے جناب عمر کو ام کلثوم کا رشتہ دے کر یہ اعلان کیا، بعد میں آنے والے فتنہ پھیلاتے رہے، ہم تو آپس میں بڑی محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ تو بڑی محبتوں کے ساتھ وابستہ ہے. جناب شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اگر ہماری عورتوں نے اور ہمارے مردوں نے بھی جناب شہزادی کونین کو اپنا رول ماڈل بنا لیا تو اب یہ سارے فتنوں کی بے کنی ہو جائے گی. ماں شہزادی کونین بحیثیت بیٹی کیسی ہیں، اللہ، اور سرکار کا اس بیٹی کے ساتھ رویہ کیسا کہ میرے محبوب علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے اپنی جگہ پر بیٹھاتے. بیٹیوں کے ساتھ محبت، انداز عقیدت اور انداز لطف جو سرکار علیہ السلام کا تھا. جناب شہزادی کونین بحیثیت بیوی کیسا کردار ہے، سارا دن کام کاج کر کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ چکے ہیں. آج کی عورتیں دیکھا، تمہیں کیا معلوم گھر میں کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، تم تو باہر چلے جاتے ہو، ان کو پتہ ہی نہیں، بچے سنبھالو تو پتہ لگے. ٹھیک ہے تم بہت کام کرتی ہوگی میری بہن، لیکن مجھے بتاؤ میری ماں شہزادی کونین سے بڑھ کے کام تو نہیں ہوتے ہوں گے. اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا، اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا، اور رات کو انتہائی تھکاوٹ کے باوجود پوری رات نمازیں پڑھنا. مولا کائنات نے دیکھا یہ بھی انداز محبت کہ شوہر بھی دلجوئی کرے، ہاں یار تم بہت کام کرتی ہو، ہاں مجھے اندازہ ہے دن بھر لگی رہتی ہو، بچوں کو دیکھتی ہو، میرا خیال کرتی ہو، دیگر کام. شوہر کا بھی انداز محبت مولا کائنات کی تربیت بتاتی ہے. ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کے پاس کچھ لونڈیاں آئیں، کچھ کنیزیں آئیں. جناب مولا کائنات نے کہا فاطمہ ایسا کرو، سارا تو تم بہت محنت کرتی ہو، بابا کے پاس جاؤ نا اور ایک کنیز لے آؤ، وہ تمہاری خدمت کرے گی، تمہارے ساتھ رہے گی. جناب ماں شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں اور جا کے بابا جان سے عرض کی، والی کونین سے، یا رسول اللہ
یہ دیکھیں ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، آئے ہائے ہائے، آج بھی بیٹی آتی ہے، اماں دیکھو نا کیا ہو گیا میرا ہاتھ، یہ دیکھو کیسے ہاتھ کے حالات دیکھو میرے، او ہو میری بیٹی کی مہندی بھی اتر گئی، کیسا ظالم سسرال ہے، آئے ہائے میری بیٹی سے ابھی سے کام کروا لیا، اتنی جلدی اس کو ہانڈی پہ لگا دیا، چولہے پہ لگا دیا، نہیں، میرے محبوب اسلام کا کردار دیکھیے، گھٹے دکھائے، کہا بابا ایسا کرو نا کوئی کنیز دے دیجئے تاکہ وہ میرے ساتھ میری خدمت کرے، میرا ہاتھ بٹائے، اللہ اکبر، تربیت کا شاہکار میرے محبوب علیہ السلام نے شہزادی کونین کا ماتھا چوما اور فرمایا بیٹی تسبیح فاطمہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور فرما کے صبح تمہیں دوبارہ سے ویسی توانائی اور چاق و چوبند فرما دے گا۔ کیا ہے تسبیح فاطمہ؟ اس کو تسبیح فاطمہ تو میں نے کہہ دیا، حضور نے تو یہ بتایا تھا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، رات میں پڑھ کے سوئیے، یہ وہ گولی ہے، یہ وہ ٹیبلٹ ہے، یہ وہ پین کلر ہے، اور یہ وہ سکون کی گولی ہے، صبح اٹھیں گے دوبارہ چاق و چوبند ہوں گے، اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہا گیا، حالانکہ یہ جناب فاطمہ کا ذکر تو نہیں ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں صلاۃ الغوثیہ، کہتے ہیں غوث پاک کی نماز پڑھو گے، کہا نہیں یار نماز اللہ کی ہے، غوث پاک نے طریقہ بتایا، بالکل ایسے ہی تسبیح فاطمہ، کیا جناب فاطمہ کی تسبیح؟ کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا کو ہی تسبیح بتائی تھی، اس لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اب سنیے یہ وظیفہ اپنا معمول بنا لیجئے، اور مشکات شریف کی حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہے، بس تیزی کے ساتھ میں ورز کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر آؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرکار کی بارگاہ میں صحابہ آئے، عرض کیا رسول اللہ جو مالدار حضرات ہیں وہ تو مال خرچ کر کے نیک بن رہے ہیں اور عمل میں آگے بڑھ، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ تسبیح پڑھا کرو ہر نماز کے بعد، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی تمہاری نیکیوں کے برابر نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کرنا شروع کیا، جو پیسے خرچ کرنے والے امیر صحابہ تھے انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، صحابہ پھر آ گئے، کہا یا رسول اللہ وہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، وہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ تو اس کا فضل ہے نا، مال دینے کی بھی توفیق، مال دیا، خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، تسبیح پڑھنے کی توفیق بھی دی ہے۔ روئے زمین پر کوئی بندہ نیکیوں میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح فاطمہ پڑھے۔ اس کو معمول بنائیے، رات میں پڑھ کے سوئیے، صبح بالکل ریلیکس ہو کر کے تھکاوٹ کے بغیر اٹھیے، یہ بہترین وظیفہ اور عمل ہے۔ بہرحال شہزادی کونین بہترین ماں، جس کی تربیت کا شاہکار حسن و حسین، جس کی بیٹی زینب کبریٰ، اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہاں پاپا کی پری بڑی مشہور ہے، یہ بابا کی پری ہے، پاپا کی پری ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ شہزادی کونین نے زینب کبریٰ کو کیسی پری بنایا، کیسا حیا کا پیکر بنایا۔ اس شدت کے ظلم اور آندھیوں میں جب بھائیوں کے کٹے ہوئے لاشیں پڑے، جب بے سر اور بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے، اس موقع پر بھی کسی نے ہاتھوں کے ناخن بھی نہیں دیکھے۔ یہ تربیت شہزادی کونین ہے۔ وہ آج ہماری عورتیں، بعض عورتیں ان وساوس کا شکار ہو کر آزادی مانگنے کے لیے 8 مارچ کو نکل آتی ہیں۔ میں نے کہا آزادی مارچ میں نکلنے والیوں کے لیے شہزادی کونین کی تربیت اور حیا بہترین نمونہ ہے۔ کیا تربیت ہے؟ میری ماں نے کہا میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ ہے وہ عفت و پارسائی جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے، اور اسی کو اگر ہماری بہنوں نے، ہماری گھر والیوں نے اپنی زندگی کا نمونہ اور مشرِ راہ بنا لیا، زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی ملے گی۔ اور روایتیں بتاتی ہیں قیامت کے دن 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں شہزادی کونین جنت میں جائیں گی۔ وہ 70,000 عورتیں کون ہوں گی؟ کہ وہی جو شہزادی کونین کی سیرت پہ عمل کریں گی۔ یہ پیغام ہے ان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آؤ دروازے کھلے ہیں، شہزادی کونین کے قرب میں جنت میں جانے کا آسان راستہ۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، کہتے ہیں نا جنت میں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں جملے کہے جاتے ہیں نا، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہیں رہے۔ تو یہ بہترین وظیفہ ہے بھائی، شہزادی کونین کی سیرت اپنائیے، ان کی حیا اور پارسائی کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، رب خود آپ کو شہزادی کونین کا وہ قرب دے گا کہ انہی کے ساتھ ساتھ داخل جنت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کے تربت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، بقیع پاک میں آرام فرما، وہ قبر انور جو امت کا سہارا ہے، اللہ ان کی مرقت میں مزید رحمتیں نازل فرما، اللہ ان کے صدقے قبل اول کو آزاد فرما، بیت المقدس کے مسلمانوں پہ کرم فرمائے، اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، پاکستان پر اللہ کرم فرمائے، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ